إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. زیوخار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان نو صراط مستقیم تے رہن دا طریقہ سمجھایا. اس آیت دے پہلے مخاطب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاستمسک. اس بات کی کوئی شبہ نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم تے نے. یہ اندر کوئی ابہام، کوئی اشکال، کوئی شبہ نہیں. اللہ نے قسم اٹھائی، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. فرمایا محبوب اس حکمت والے قرآن دی قسم ہے، تسی سچے رسول ہو اور تسی صراط مستقیم تے ہو. اللہ نے قسم اٹھا کے گارنٹی دیتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم تے نے. پھر اللہ پاک نے شاید مبارکہ نبی علیہ السلام نے خطاب کر کے فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک.
اے محبوب مضبوطی نال پکڑ لو تھام لو اس شے نو جو تہاڈے ول وہی آندی جے تسی وہی تے قائم رہو گے انکا علی صراط مستقیم پھر تسی یقیناً صراط مستقیم تے ہو ذرا سوچو جنو ساری کائنات دے سردار وحی دے پابند نے جنو امام الانبیاء علیہ السلام نو اللہ فرماتا ہے کہ تسی صراط مستقیم تے اس وقت تک ہے وہ جب تک تسی وحی تے قائم رہو گے تو اور کون ہے رب دی زمین تے جو وحی چھوڑے اور کہے کہ میں حق تے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ جو کچھ تو ہڈے ول وحی آئی اس نو پکڑو تھامو تسی صراط مستقیم تے اللہ نے اس حکم دے مطابق زندگی بھر نبی علیہ السلام نے کوئی عمل نہیں کیتا جب تک وہی نہیں آئی ان اتبعو الا ما یوحا الی میں وہی کچھ کرنا جو میرے ول وہی آندی اور پھر جدو بول دے سن وہ بھی وحی دے مطابق قول بھی وحی اور فعل بھی وحی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اپنی خواہش رائے مرضی نہ نہیں بول دے جو جدوں بول دے نا وہ اللہ دی وحی جدو نبی علیہ السلام دا ہر قول اور ہر فعل اللہ دی وحی اس واسطے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم تھے پھر آپ تو بات سارے صحابہ کرام یقیناً صراط مستقیم تھے کیونکہ وہ کامیاب ہو چکے کمران ہو چکے مغفور ہو چکے مرحوم ہو چکے جنت حقدار ہو چکے سارے دے سارے صحابہ یقیناً جنتی نے یہ بھی کوئی شک نہیں ذرا سوچو کہ صحابہ کرام کیوں جانتی ہیں بشارت گارنٹی ضمانت قرآن حدیث ہے اسی واسطے کہ صحابہ کرام نے بھی کوئی عمل نہیں کیتا جب تک نبی علیہ السلام نے یا قولاً یا فعلاً یا تقریراً آپ دی اجازت نہیں ہوئی نہ کوئی بستی نہ کوئی اور شخصیت نہ کوئی اور ہستی نہ کسی مخصوص رنگ دی کوئی پگڑی نہ ٹوپی نہ کسی سلسلے نہ منسلک نہ ہجے کوئی امام دنیا تے آئے نہ امت تقسیم ہوئیے نہ رنگ دے اندر تقسیم ہوئیے نہ بستیاں دے نام تقسیم ہوئیے نہ بزرگاں دے نام تے تقسیم ہوئیے سارے صحابہ ان ساری تقسیمات بغیر جنت اچ گئے اور یقیناً گئے اس واسطے کہ صحابہ کرام بھی اللہ دی وحی دے پابند رہے دیکھیے نبی علیہ السلام ان صحابہ کرام نو 23 سال پڑھائے اور سمجھائے جدو آپ نہیں سی تشریف لے آئے تو کھلی گمراہ سن پھر آپ دی آمد مرحبا ہوئی سرکار تشریف لے آئے اور 29 سال انہاں دی تربیت فرمائی کہ دے ذریعے قرآن دے الفاظ میں قرآن دے الفاظ
کس طرح تربیت اور کس نال تربیت ہوئی؟ فرمایا لقد من اللہ علی المومنین. سننا چاہتے ہو نا؟ ماشاءاللہ. چلو ٹھیک، 7:30 تک صبر کر لیا جی، اس تو بعد پھر میں تھوڑی جان چھاڑ دیا. توجہ تھوڑی میرے آ رہا ہے انشاءاللہ. ہن نبی علیہ السلام اس کھلی گمراہی جو پئی ہوئی قوم نو سوارن لی آئے اور کی لے کے آئے اور کیویں تربیت فرمائی؟ فرمایا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یدلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. آپ نے 23 سال انہاں دا اندر ظاہر باطن پاک صاف تزکیہ کیتا ہے. کس نو پڑھ کے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. آپ تو بہتر معالج کوئی نہیں، آپ تو بہتر امام کوئی نہیں، آپ تو بہتر تربیت کرنے والا کوئی نہیں. آپ نے تربیت فرمائی ہے کتاب اور حکمت، کتاب اور سنت. قوم گمراہی چھے، گمراہی ختم ہوئی ہے کدے ذریعے؟ کتاب و سنت دے ذریعے. 23 سال پتہ کنی جماعت تیار ہوئی ہے؟ 1.5 لاکھ دے قریب. 23 سال کنی ہوئی ہے؟ تو تھوڑی مسجد بنیا کنے سال ہو گئے؟ 17. کتنے صحیح ہوئے نے؟ 100 تو نہیں ہویا ہونا. 1.5 لاکھ 23 سال اتنے کامل کہ 1.5 لاکھ ایک بھی بے نماز نہیں. کیسی پیاری جماعت. باقی سارے دے سارے اصحاب نماز پڑھنے والے. صرف ایک صحابی داڑھی شیو کروا دے سن، باقی سارے صحابہ داڑھی بھی رکھ دے سن. جڑا شیو کراندہ سی صحابی او دا نام دے توڑے علم میں ہونا ہی ہونا، سنے ہونا. تو سو علماء کھولو کسی دے علم میں ہے کوئی نہیں. اچھا چلو پوچھ لیا جائے کسی عالم کھولو. کیسے کامل سمجھانے والے معلم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لاب رکھو گے نا اگلے سال تک انشاءاللہ. با کیڑا سی جڑا شیو کراندہ سی؟ کوئی بھی نہیں سی نا، کوئی صحابی. چلو قرآن پاک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ان صحاب تک ذکر فرما چھوڑے کہ آپ نے تربیت فرمائی ہے کتاب و سنت نال 23 سال. جدو آئے سن تے کھلی گمراہی سن او قوم، تے جدو جان لگے حالت کیے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس قوم تھی. فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. سارے دے سارے ان اوصاف دے حامل میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ. تربیت کدے نال ہوئی ہے؟ قرآن دے نال، پیغمبر دی سنت نال. حج بشتی زیور کوئی نہیں سی آیا، فتاوی علمگیری کو نہیں سی لکھی گئی، ہدایہ دنیا چو کتاب نہیں سی، فیضان سنت بھی کوئی نہیں، کوئی بزرگ بھی کوئی نہیں، تو کوئی امام بھی. سارے صحابہ کتنے گئے نے؟
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ اللہ فرماندہ ہے انہاں لئی جنت تیار کی تھی. تربیت کدے نال ہوئی ہے اور کدے نال کامیاب ہوئے نے؟ فرمایا فَاسْتَمْسِكَ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی وحی تے قائم رہو، وحی تے قائم رہو، وحی تے قائم رہو. انک علی صراط مستقیم. اس قرآن دی آیت تو واضح کی ہوندہ ہے او جماعت حق ہے، او گروہ او حق کے جڑا اللہ دی وحی تے قائم ہے. جڑا وحی تو ہٹ گیا او حق تے ہو سکتا نہیں. اور وحی دو چیزاں دا نام ہے. انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے کتاب اور قرآن پاک اور پیغمبر کی سنت نو نازل فرمایا ہے. جو کچھ منزل من اللہ ہے وہ حق کے، جو آسمان تو آیا وہ حق کے، جو نازل ہویا ہے وہ حق کے، جو جبریل لے کے آیا وہ حق کے، جو آپ مصطفیٰ دے سینے اطہر تے آیا وہ حق کے، جو مصطفیٰ دی زبان اطہر تو نکلیا وہ حق کے، جو آپ نے عمل کیتا ہے وہ حق کے، جو آپ دے سامنے عمل ہویا ہے تے خاموش محبوب ٹھہر رہے وہ حق کے. اس تو علاوہ کوئی چیز حق نہیں. کتاب و سنت نو حق کیا جاندہ ہے. جڑا جماعت اس عقیدے تے قائم ہے یہ آئیے فیصلہ کیجئے جماعت منج عقیدہ گروہ کہڑا ہے جڑا اسی دعوت تے قائم ہے جس دعوت تے صحابہ کرام قائم نے. کوئی نیا گروہ، کوئی نئی جماعت، کوئی نئی پہچان، کوئی نئی بات، کوئی نیا ورد، کوئی نیا وظیفہ، کوئی اور نئی تقسیم میری جماعت دی اندر نہیں. اسی منہج انہی الفاظ تے قائم کہ وہی حق کے جو اللہ نے آسمان تو مصطفیٰ دے سینے تے نازل فرمایا. اس تو علاوہ کوئی چیز بولو حق ہو سکتی. جب تو تھوڑا جائیں وضاحت کرو گے نا تو پھر توڑے تے چند اعتراضات ہونی. اس دا مطلب ہے ائمہ کرام نو تسی تسلیم نہیں کر دے. ویکھو نا آل حدیث دی عقیدے دی حقانیت اور پہچان دے غور کرو کہ ائمہ کرام محبت عقیدت پیار سارے ائمہ نال برابر سوائے آل الحدیث دی اللہ دی زمین تے اور کون کر سکتا ہے. جیڑا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے نام تے منصوب ہے وہ انج دا پیار امام شافعی رحمہ اللہ نال کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. نہ وہ امام مالک نال انج دا پیار کر سکتا ہے. چاروں ائمہ نو ایک نظر نال دیکھن والا اللہ دی زمین تے صرف آل الحدیث دا گروہ ہے جو چواں نال برابر پیار محبت عقیدہ دا اظہار کرتا ہے اور چواں دی کتب تے اور چواں دی شخصیت تے انہاں دی فقاہت تے خدمات دا تذکرہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، فوجنا فائدہ اٹھاندا ہے، پڑھتا ہے. لیکن جتھوں بات انہاں دی ٹکرا جائے نا پیغمبر دی حدیث پاک نال اس ویلے ایک کوئی پیغام دیندا ہے. چاہے سامنے امام شافعی کا قول ہو، امام مالک احمد بن حنبل کا قول ہو یا سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہو، کسی ہستی شخصیت کا سامنے قول ہو اور وہ ٹکرا جائے حدیث سے تے اہل حدیث ایک کوئی عقیدت دا سلام پیش کر کے پتہ کی آندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. کہ چاروں ائمہ توڑے ہوتے بے شمار اللہ دی رحمت نازل ہون لیکن اے بات توڑا فرمان حدیث رسول نہ ٹکرا گیا ہے. توڑی بات چھوڑی جا سکتی ہے، مصطفیٰ دی بات نو چھوڑیا نہیں جا سکتا. صاحب جی ستھری جی کیسی دعوت عقیدت را غور کرو. ہون جی قیامت والے دن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تشریف فرماؤن تے ساڑھے کل پچھن تسا ساڑھا قول منیا کیوں نہیں جیسے کبھیو کیڑا قول ہے جڑا توڑا حدیث تے مطابق کے تیسا منیا نہیں. جدوں بھی چھوڑے حدیث دی وجہ تو چھوڑے مصطفیٰ دی وجہ تو چھوڑے لہذا مصطفیٰ کو لوگ پوچھ لو بازا ٹھیک کیتا ہے یا غلط کیتا ہے. ہون تسی دسو امام صاحب کی فرمان کے بعد تسا نبی دی کیوں مننی انجی فرمان کے مطلب بالکل غلط کی تو نبی بادی کیوں مننی. اسا جس ویکھو نا پیار محبت عقیدت کہ اسا ہر امام دی ہر او بات چھڑی جو سامنے مصطفیٰ دی بات آئی.
اور کسی ہستی شخصیت کی پرواہ نہیں سوائے جناب محمد. اسی اپنی اصل ویکھو نا. ایک بندہ میں نے کہنے لگا بھائی سارے مولوی اکٹھے نہیں ہو سکتے کیوں جڑے سیاستدان ہوتے ہیں مولوی تو بڑے تنگ ہوتے ہیں بھائی مولوی کیوں نہیں اکٹھے ہوتے ہمیں آپ انہوں نے 50 جماعتیں بنائی اور مولوی نے دوسروں جماعتوں نے بڑی پریشانی ہوتی بھائی اے مولوی سارے اکٹھے کیوں نہیں ہوتے میں کسی اکٹھے ہو لی تیار ہے اکٹھا کوئی ہوئے تو صحیح قریب آئے تو صحیح جڑے اتحاد علماء دا کیویں ہو سکتا ہے میں کہ سارے اہل حدیث ہو جو سارے اہل حدیث ہو جو اتحاد ہو جائے گا کہنے لگے یہ بھی کوئی فارمولہ ہے ہر گروہ کہے گا ساڑھے مسلک تے آ جاؤ میں کہ وہ کہہ نہیں سکتے کیوں وہ اپنے اصل تو کٹ چکے نے اسا اپنے اصل گھر نو چھوڑیا ہی نہیں کہنے لگے وہ کس طرح میں کہ ایک باپ دے 4 بیٹے ہو ایک دی شادی ہو جائے تو وہ کہے ابا جی میرا تو اڑا لگتا ہے نبھا نہیں ہو سکتا کدنا نبھا نہیں ہو سکتا اس بے وقوف دا ابے نا آتا میرا گزارا نہیں ہو سکتا جی تسی الگ میں نے مکان بنا لوا تے تو انہوں کوئی اعتراض ہے انہیں بھی وہ روز کوڑ نالو بہتر ہے جی وکھرا ہونا چاہتا ہے تو چلو انہیں وکھرا مکان بنایا دوجے دی شادی ہوئی سال بعد انہیں بھی مہینے بعد انداز بدل لے کہنے کا ابا جی جی اجازت دے ہوتے وڈے دی سنت میں بھی نہ پوری کر انہیں کہا ٹھیک ہے تو بھی جا انہیں بھی مکان بنا لے تیسرے دی شادی ہوئی انہیں کہا ابا جی میرا بھی خیال پہلے آ رہی ہے یہ اجازت دے ہوتے میں جاواں انہیں کہا تو بھی جا یہ ان دسو انصاف نال یہ تینوں وکھرے ہیں نہ اپنے ابا نالو تو جڑا چوتھا ہے یہ ہے باقی تینوں بھائیوں نالو وکھرا ہی رہندا الگ ہے لیکن انہوں کوئی سیاڑا بندہ وکھرا نہیں کہندا کیونکہ اپنے باپ دے گھر رہے اپنے باپ دے گھر رہے موجود ہے انہوں کوئی سیاڑا بندہ وکھرا نہیں کہندا جڑا کہندا یار تو وکھرا ہوئے تو علیحدہ ہے چوتھا سیاڑا رہے ہے جڑا اپنے ابا جی دے نار رہے ہے اپنے گھر رہے ہے انہیں اپنے پہچان ابے دی نہیں چھوڑی اپنا گھر نہیں چھوڑیا ہون کوئی بندہ بوے وہ چارے بھراون فکر پیدا ہوئے بس سارے کٹھے ہو جائیے تے سیاڑا سمجھدار منصف سالس کہے گا بس تسی اپنے گھر ویچو تے اپنے ابے دی اصل گھارے چاہ جاؤ تاکہ توڑی لڑائی مک جائے تسی ایک گھارے چاہ جاؤ اسا اپنا گھر وکھرا بڑھایا نہیں جنہ حنفی گھر بنایا وہ واپس آ جان جنہ شافی ہاؤس بنایا کسی مالکی کسی حنبلی کسی جعفری ہاؤس بنایا سارے گھر چھوڑ کے آؤ کدھر یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اسی فرقہ بھی نہیں الگ گروہ بھی نہیں اسی الگ ہوئے بھی نہیں اپنی اصل دے نال اپنے روحانی ایمانی امام دے نال جو کون ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال آل سنہ آل الحدیث حدیث والے پیغمبر دے قول والے پیغمبر دے فرمان والے پیغمبر دی سانس نو سنبھالنے والے پیغمبر رحمتی زبان پاک جو بات نکلی ہے اس عمل نو سنبھالنے والے آل حدیث اپنے اصل نو چھوڑیا نہیں اپنے مرکز نو چھوڑیا نہیں اپنے گھر نو چھوڑیا نہیں جڑا اتحاد چاند ہے اس نو اپنی پہچان اپنی فرقہ یا فرقہ بندی اپنی شخصیت اپنے رنگ اپنے انداز اپنی ٹوپیاں اپنی بستیاں چھوڑ کے آنا پے گا کدھر فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم حق والے کون نے جڑا اللہ دی وحی تے قائم رہے کہنے لگے جا اصل چنا عجیب لوگاں منطقی باتاں کوئی کڑیاں ہوئی ہیں ویکھو جی بندہ ہر بندہ دریا تے جا سکتا ہے پانے پیڑ واسطے اے اگو نہراں نے چھوٹیاں چھوٹیاں دریا مرکز کوئی ہے کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگو یہ نہراں نے حنفی نہر شافی مالکی عملی جی میں ایک دریا ہوندا ہے اودے چوں پھر نہراں نکلدیاں نے تے تسی آندے ہو بس سارے جاگے پانی پیو دریا تو دریا تے ہر بندہ جا سکتا ہے نہراں تو بندہ پانی پی لوے تے کی رہ جے اے نہراں نے
اسے دریا چو نکلیا نے. میں کہا واقعی ایویں گل ہے جن جی میں کہ ساریاں نہراں اسے دریا چو نکلیا یعنی جی ہن نہر چو پانی پی لیے تے کی ہے جے تسی دریا دے تے نہیں نہ پیندے ہر بندہ نہراں تو کھالیاں تو پانی پیندا ہے تے پھر تسی دعوت دیندے ہو کہ سارے اصل جاؤ اے نہراں اتھوں نکلیاں نے. میں اگر سنو سانے نہ نہراں تے کوئی اختلاف نہیں جے پانی پیو نا حنفی نہر تو پانی پیو سن کوئی اعتراض نہیں, شافی تو پیو کوئی اعتراض نہیں, مالکی تو پیو کوئی اعتراض نہیں, حمری تو پیو کوئی اعتراض نہیں. جے جعفری کھالا جو او لب جائے تے اس تو پینا پوے تے تاں وی سانو تے کوئی اعتراض نہیں, لیکن ایک ساڈا سوال ہے انہوں حل کر لو تے پانی پی لو. کہنے کو کہ میں کیا اے 4-5 نہراں ساریاں اس سمندر دریا چو نکلیاں نے. کہنے لگے جی اسے دریا چو نکلیاں تے میں کہ پھر ہر نہر دے پانی دا ذائقہ وکھرا وکھرا کیوں؟ جے دریا ایک تے ہر نہر دے پانی دا ذائقہ بھی حنفی نہر دا ذائقہ ہو رہے, شافی دا ہو رہے, مالکی دا ہو رہے, حنبلی دا ہو رہے, جعفری دا بالکل ہی ہو رہے, کس نال بھی نہیں رلتا. اے وجہ کی ہے یا دریا ایک نہیں, یہ دریا ایک تے راستے تے کتے لگے تے ملاوٹ ہوئی. تسی آندے ہو پانی پیو نہراں تو اہل حدیث آمدہ دریا دے ذائقے نال ملا کے پیو. جس نہر دا ذائقہ رلدا ہوئے او دا پی لو تے جدا نہ رلدا ہوئے کہ تو راستے تے کتے نہ کتے کوئی گٹر دا منہ کھلیا ہے, کوئی شاید ہی رلی ہے. ادھا ذائقہ کیوں بدلے ہے؟ جدو ذائقہ بدل جائے, پانی دی بو بدل جائے, ذائقہ رنگ بدل جائے, پانی پاک نہیں رہندا. پانی پاک ہونے ضروری ہے ذائقہ رنگ نہ بدلے. اسی دریا دے ذائقے نال ملا کے پیو, لیبارٹری اندر چیک کروا کے پیو. جس دا پانی مل جائے فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. او کون اصل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک. اگے ساریاں جتنے بھی کھالے نہران ہیں بس نہران دے ذائقہ ملان دے جاؤ مصطفیٰ دی ذات پاک دے نال, آپ دی سنت پاک دے نال, اللہ دی وحی دے نال ملدا جائے تے پیندے جاؤ. جے نہ ملے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. یہ سمجھ نہیں آئی, ذرا غور فرمانا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے زمانہ خلافت صحابہ جہاد نے علاقہ فتح ہویا. سپاہ سالار نے مناسب سمجھیا کہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسنا چاہیے, بشارت خوشخبری پہنچانی چاہیے کہ اللہ نے بڑی فتح دیتی. قاصد آئے مدینہ اور قاصد آگے پیغام دے رہے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے بڑی فتح دیتی. کفار دوڑ گئے, نس گئے, کچھ مارے گئے, پکڑے گئے, سے فتح ہوئی. امیر عمر بڑے خوش ہو رہا سن رہا ہے. ایویں سن دے قاصد نو فرمان لگے بھائی اس جہادی سفر اچ مارکچ کوئی خاص واقعہ, کوئی گل, کوئی عجوبہ ہوئے تے ذرا او دسو کوئی خاص بات. کہنے لگے یہ خاص بات میں جڑی نوٹ کی تھی انہوں نے دسو. انہوں نے کیا سی عملہ کیتا ہے قلعے اتھے, جدو قلعہ فتح ہویا تے او دے جو سنے کتاب ملی ہے کہ او کتاب اسی لے آئے خیمے چ, رات نو اسی وہ کتاب پڑھ دے سا. امیر عمر کی پوچھ دے ہو, بڑی روحانی کتاب سی, رونگٹے کھڑے ہو جاندے سن, بڑے بڑے واقعات او دے چاہے سن. اسی وہ پڑھ دے رہے رات نو, بس سکون کی پوچھ دے ہو, رات نو پڑھنی سننی سمجھنی اور اکھا چو آنسو بہانے, بڑی روحانیت, بڑا سکون آندہ سی وہ کتاب سن کے.
امیر عمر رضی اللہ عنہ پہلے تو خوش بیٹھے سن، ہن چہرے دا رنگ انہاں دا بدل گیا۔ جب قاصد نے چہرہ ویکھیا تے کہنے لگے میں آپ ہی کہندے سن کوئی واقعہ سناؤ، یہ سنایا ہے تے پریشان نظر آندے غصے۔ فرمایا امیر عمر کی ہویا ہے؟ فرمایا ذرا کوڑا چکو۔ کوڑا پر وہ بندے نے غلام نے چکیا، فرمایا ذرا پوچھتے کاٹتے نا جنا میں نے خوشخبری دیتی ہے واقعہ سنا ہے، ذرا نو کوڑے مارو۔ وہ کہنا امیر عمر میرا کوئی قصور؟ فرماؤ جڑی کتاب تسی پڑھتے رہے ہو امن کتاب اللہ، اس دے وچ کوئی اللہ دی کتاب دی بات، کوئی قرآن حدیث دی بات ہے سی؟ کہنے لگا میرے عمر قرآن حدیث سے کون سی، لیکن پرانے بزرگاں نے کس سے فضائل اعمال سی بڑی، پھر پتہ ہے بڑے اعمال دے فضائل تے ذکر دے فضائل تے صدقات دے فضائل تے بڑے بڑے قصے تے کہانیاں تے واقعات بزرگاں نے بھری ہوئی سی، اسی وہ پڑھتے ساں۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ فرمایا نو مارو کوڑے، کوڑے کھا کے جاوے واپس تے جا کے پورے قافلے دسے کہ جب تک عمر زندہ ہے قرآن تے حدیث نو چھوڑ کے کوئی اور کتاب نہیں پڑھن دے گا۔ جے تسا قصہ ہی پڑھنا سی تسا رات نو خیمچ قرآن دی سورہ یوسف کیوں نہ پڑھی؟ کیوں پڑھی وہ کتاب جس کتاب کا ذکر قرآن و حدیث نہیں؟ کیوں پڑھی؟ امیر عمر نہیں پڑھنے دے گا وہ کتابیں، اور انہاں دی سنت دے تحت انشاءاللہ اسے بھی سکون نال نہیں پڑھن دیاں گے۔ یہ خیال ہے اوکے سوکے حالات بھی نہیں پڑھن دیاں گے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا توڑے کو جوان چھین لین گے ساریا کتاباں، توڑے ہاتھ قرآن دیتا جائے گا، صحیح البخاری دیتی جائے گی، اور کیا جائے گا پڑھو فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ قرآن حق کے حدیث حق کے، قرآن حق کے حدیث حق کے، قرآن و سنت اسمان تو منزل من اللہ، یہ دے اندر کوئی شک شبہ نہیں، انہوں تھام کے کھڑا ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي، کوئی ہے جڑا کوے جائے زمانہ کھنگال مارے، ایک بات ایسی لے آؤ جو آل الحدیث بطور دین اجر و ثواب کردہ ہوئے اور وہ دا ذکر اللہ دی وحی اندر نہ ہوئے، ایک ایک عقیدہ، ایک ایک عمل، ایک ایک نظریہ امت سامنے پیش کرنے۔ بھائی قرآن پڑھیے حدیث پڑھیے، جو قرآن و حدیث میں ہے وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، وہ اجر ہے، وہ ثواب ہے۔ جو کچھ قرآن و حدیث دی اندر نہیں ہے، وحی دی اندر نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، حق نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، اس پر قائم رہو۔ جو مصطفیٰ دے گئے فرما گئے تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، دو چیزاں دے کے جا رہے ہیں وہاں تے نال گارنٹی دینا جب تک دو تے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا فَاسْتَمْسِكْ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ کوڑے مارے۔ ہون جے تشریف لے آمان کی خیال بٹھا چوکی تے بلا لین مولویاں نو باؤ با جنہ جنہ او کتابہ پڑھی انہاں کوڑے لگن دسو کوئی مولوی بچنا۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي، اللہ قادر ہے یا اللہ ایک باری بھیج دیتا کہ حشر تے ویکھیے حالت کی ہوندی۔ آئیے قرآن پڑھیے حدیث پڑھیے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ صحابہ اکرام دا منہج عقیدے تے غور کرنا۔ اور کبھی ہے نا کوئی ذکر مسئلہ بیان آدھر جی امام من کوئی نہیں پتا، بزرگا تو تسی وڈے عالم ہو، تو اڈے علم وچ گل آ گئی، انہاں دی علم وچ مسئلہ نہیں آیا۔ ہاں ہاں ہو سکتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کم پہ گیا سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ۔
انہاں پوچھیا با ابو موسیٰ کسے دے علم چون کتھے نے جتھے ملن نہ انہوں نے کہا جو تو امیر عمر بلا رہے پیغام ملیا سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے آئے امیر عمر رضی اللہ دروازے دروازہ کھٹکھٹایا کوئی جواب نہ آیا دوجی مرتبہ دستک دیتی سلام پیش کیتا کوئی جواب نہ آیا تیجی مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا سلام پیش کیتا کوئی جواب نہ آیا واپس پلٹ آئے جب واپس پلٹے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے ویکھیا ابو موسیٰ عشری جا رہا آواز کہ ابو موسیٰ جی امیر عمر فرمایا میں پیغام بھی دیا سی تو آنو پہنچے سی جی پہنچے اسے پیغام دیتا آیا سا فرمایا پھر واپس کیوں جا رہے ہو فرمایا تین واری دروازہ کھٹکھٹایا تسا جواب نہیں دیتا فرمایا میں مصروف سا جواب نہ بھی دیندا میں جدو بلوایا سی تسی کھڑے رہندے فرمایا امیر عمر نبی علیہ السلام فرما گئے سن تین واری دروازہ کھٹکھٹاؤ جے جواب آوے تے ٹھیک نہیں تے واپس پلٹ جاؤ ہن دسو میں واپس پلٹنا سی یا کھڑیا رہنا سی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرما دینے یہ حدیث ہے فرمایا جی فرمایا میرے علم دے اندر نہیں تو دسو بھائی مسئلہ تو آنو پتا سی نا بیان کرن تو بھی پہلے بس تین واری دروازہ کھٹکھٹاؤ پتا سی نا کون فرما رہا ہے میرے علم میں نہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی میرے علم میں یہ مسئلہ نہیں شان گھٹ گئی فرمایا یہ مسئلہ میرے علم دے اندر نہیں اے ابو موسیٰ کوئی گواہ لے آؤ نہیں تے کوڑے ماراں گا لگتا ہے روایت میں کہ گھڑی ہوئی تو نہیں میں کوڑے مارنے ہون تے کوڑے لگن اللہ کوئی انج دا قانون بنا دے انج لینا لگی نے روایتاں دی سنی جی روایت ہے نویں آئی ایک نازل ہوئی اے دو چار دن ایک بندہ میرے کول ہوتے سعودی عرب بیٹھے سا ایک دوست کول آندھا جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے میں پوچھو جڑے ایک مولانا صاحب نے انہاں فرمایا ہے پر نبی علیہ السلام کو پوچھے گا یا رسول اللہ جی تسی فوت ہو گئے توڑا جنازہ کے میں پڑھایا جائے گا فرمایا میرا جنازہ پہلے اللہ پاک نے پڑھنا ہے تو جدو میں فوت ہو جاؤ تو سارا باہر نکل جانا اللہ آئے گا وہ جنازہ پڑھے گا پھر وہ چلا جائے گا پھر تسی آ جانا جن یہ روایت ہے میں کہ جی بالکل ہے وہ بندہ بڑا حیران میں بڑا سنجیدہ الفاظ سنجیدہ موڑ میں کہ جی بالکل ہے یہ مسئلہ آندہ ہے جی ہے وہ بڑا حیران وہ کہہ چکا سی دوستن میں مسئلہ لگتا ہے وہی ان پریشان ہو گئے میں تو انکار کر بیٹھا ہوں تو یہ تو کہہ رہے ہیں ہے میں کہ جی بالکل ہے جی واقعی میں کہ جی ہے کیڑی کتاب میں کہ دو چار دن پہلے ہی نازل ہویا ہے پاکستان اس وچ کوئی نہیں کسے فاستمسک بالذی اوحی الیک جیڑی وہی جبریل لے کے آیا او دے کوئی نہیں ان شیاطین لیوحون الی اولیائہم یہ شیطان نے دوستن وہی کی تھی آسمان تو وہی نہیں آئی امیر عمر فرما رہے کوڑے مارا گا گواہ لے آؤ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ دوڑے اگے صحابہ اکرام مسجد نبی تشریف فرما کہنے لگے ابو موسیٰ شریف تو عمر فرو یاد کر رہے سن فرما ادھروں ہو آیا مسئلہ نواں بان کے وہ کیوں ہے فرما اے مسئلہ پیش آ گیا کسے دے علم ہے یہ حدیث صحابہ اکرام بول پڑے ہیں ابو موسیٰ پریشان نہ ہو ایتے حدیث مدینے دے صحابہ دے بچن بھی یاد اسی سارے گواہی دیاں گے مصطفیٰ دی حدیث جیڑی حدیث بچے نہیں یاد ہے اور سیدنا میرے عمر دے اس وقت علم چ نہیں ہو سکتے یہ مسئلہ امام تک نہ پہنچا ہو اچھا انہیں نہیں پہنچیا تو ہنو پہنچ گیا ایسا ہو سکتا ہے
شان اندر مقام اندر عزت اندر عظمت اندر فرق نہیں آنا. سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبی اندر سے حدیث دینے والے تشریف فرمان ہے. ایک بندہ ہزاروں میل سفر کر کے آیا مدینہ پاک اندر. مسجد نبی داخل امام مالک رحمت اللہ ملاقات ہوئی. تعارف ہون تو بعد کہنے لگا امام صاحب میں ایک دوروں سفر کر کے آیا, ہزاروں میل سفر کیتا ایک مسئلہ پوچھنے واسطے. فرما دسو مسئلہ کی, انہیں مسئلہ پیش کیتا. امام مالک فرمان لگے لا ادری, یہ مسئلہ تو میرے علم وچ کوئی. وہ بڑا پریشان, ہزاروں میل سفر کیتا, اتنے بڑے امام نے مسئلہ علم وچ ہوئے گا, کہنے لگا میرے علم وچ. انہیں کہا چلو پھر آج ہو گئے تو یہ مسئلہ علم وچ نہیں جنہوں پوچھن آئے سا, چلو کوئی ایک اور پوچھ لینا. جی میں تو کوئی ایک آدھ مسئلہ کہتے مولوی کو پوچھو, پھر آدھا چلو آئے جو بیٹھے جو ہے کوئی اور پوچھ لینے. انہیں دوجا مسئلہ پوچھا. امام مالک رحم اللہ فرمان لگے لا ادری, یہ مسئلہ میرے علم دے اندر نہیں. انہیں تیجا پوچھا, فرمایا میں نہیں جانتا. انہیں چوتھا پوچھا, فرمایا لا ادری, نہیں جانتا. وہ کہنے لگا تسی علم دے امام ہو یا لا ادری دے امام ہو؟ جیڑا پوچھنے فرما دے میرے علم وچ نہیں. امام مالک رحم اللہ فرمان لگے لا ادری کہنا سوکھ ہے, قیامت نو جواب دینا اوکھ. دنیا اندر کہہ دینا مسئلہ میرے علم دے اندر آسان ہے, لیکن قیامت والے دن جواب دینا اوکھا ہے. اللہ تے بھی جھوٹ بنیا جائے, رسول اللہ تے بھی جھوٹ بنیا جائے. تبھی محبوب فرما گئے جڑا میرے تے جھوٹ بننا ہے, جیڑی بات میں نہ کہی ہوئے تے میرے نام لا چھڑنا ہے, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لوے. ساڑھے واسطے یہی کافی ہے. فَاسْتَمْسِكَ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ, وہی تے قائم ہو جا, وہی تے ڈر جو وہی او دین ہے, جو وہی او حق ہے, جو آسمان تو آئے حق ہے, جو جبریل لے آئے حق ہے, جو سینہ اطہار مصطفیٰ تھے آئے او حق ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. حق کوئی بڑے تو بڑا کیوں نہ ہے, جدو مسئلہ دین دا ہوئے تے دلیل دا مطالبہ کرنا توڑے ہوتے فرض ہے, ضروری. منگو دلیل ہے قرآن جو مسئلہ حدیث اندر مسئلہ ہے یا نہیں, انہوں دین کیا جاندہ ہے, انہوں صراط مستقیم کیا جاندہ ہے. توجہ فرمانا امام جلال الدین سیوطی رحم اللہ دی کتاب فضائل عمر دی اندر روایت موجود. سیدنا خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمان, بنو اسد اور بنو غطفان دو قبیلیاں دے سردار لوگ اکٹھے ہو کے سیدنا صدیق کو لائے. کہنے لگے ایک یہود و نصارہ دے قبیلے سے آئے, کہنے لگے اسی توڑے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف اسلامی فوج دھلا لڑتے رہے, توڑے بندے ساڑھے ہاتھوں شہید ہوندے رہے, اسی اپنے ساڑھے ساتھی قتل ہوندے رہے. لڑ لڑ کے اسی گئے ہاں تھک, اسی سلو چاہنے. آج تو وہاں ساڑھی توڑی لڑائی ختم ہو گئی, جھگڑے موگ گئے, لڑائی موگ گئی, لیکن ایسا مسلمان نہیں ہونا یہ ساڑھی شرط ہے. اگر ذمہ بن کے جزیہ دے کے ٹیکس دے کے اسلامی حکومت نو مان کے رویے سلو کریے, لڑائی مکا دئیے, سلو چاندے ہو کر لو گے. اسی اپنی قوم دے ترجمان نمائندے بن کے چند سردار دعا قبیلہ چو چند سردار آئے. سیدنا صدیق رضی اللہ فرمان لگے کوئی گال نہیں, سلو کر لینا, اسی تے لڑن چاندے نہیں, جو کچھ سلو کر لوے تو لڑائی کس بات ہی سلو, لیکن ساڑھی کی شرط ہوئی یہ تسی تھا گئے نا لڑ لڑ کے, تو ہن ساڑھی شرائط کچھ مننیاں پہنے. دسو توڑی شرط کی؟ فرمایا جیڑے ساتھی تسا ساڑھے شہید کیتے نبی علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے اصحاب شہید ہوئے وہ سارے جنتی نے شہداء نے, لیکن اونا دا تو آنو قصاص جو اونا دی دیت تو آنو دیونی پہنی ہے, اونا دا ہرجانہ دیت تو دینی پہنی. تو جیڑے توڑے اساں مارے وہ گئے جہنم میں, اونا دی کوئی شاہ نہیں دیونی ہے. انہوں نے دسو سلو کرنی یا نہیں. پریشان ہو کے کہنے لگے گئے بھی تو اڈے جنت ہے جا تے دیت بھی لیندے ہو,
साढ़े आंदे हो गए भी जहन्नम चे देंदे भी शायद कुछ ना, चलो सुलो करनी असी तैयार। जो सुलो होन लगी तो शर्त लिखी जान लगी, अमीर उमर कोल बैठे सन, फरमान लगे खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर जी उमर रजी अल्लाह तआला अनुमा, एक गल पूछनी है, जरा रुक जाओ लिखवान तो। फरमाया दसो उमर, नबी अलैहिस्सलाम दे ज़माने कई कुफार कबाइल सुलो हुई, नबी अलैहिस्सलाम ने कभी किसी को सुलो दे वक्त दियत लई सी शुहदा दी? फरमाया मेरे उमर मेरे इल्म दे अंदर नहीं। फरमाया जे नबी पाक नहीं सी लैन देते तो लैन दा इख्तियार किस देता है? दलील दे दो। ठीक है, ये दलील नहीं। सीना सिद्दीक फरमा देने अबू बकर उमर दलील कोई नहीं, काफिर फंसे हुए ने, माल दी कमी चुप कर लैन दो, कुछ बैतुल माल इजाफा हो जाएगा, मईशत मजबूत हो जाएगी। सैयदना उमर फरमान लगे सिद्दीक सुन लो, सारा जमाना मन्ने उमर नहीं मन्नेगा, ले आओ दलील। सिद्दीक को दलील मंगी जा रही है, तुसी मां हनीफा तो नाराज होंदे हो, उन्होंने को असीं दलीला क्यों मंगना? साडी दलील मंगना तो साडी आदत पै गई है सब, हम दलील के बगैर कुछ न करते हैं न सुनते हैं। हमसे पूछो हम हाथ सीने पर क्यों बांधते हैं, दलील मौजूद है। हमसे पूछो रफुल यदैन, रुकू जाते सर उठाते तीसरी रकत के लिए उठते क्यों करते, दलील मौजूद है। हमसे पूछो आप तरावी क्यों पढ़ते हैं, हमसे पूछो इकारी अकामत क्यों कहते हैं, हमसे पूछो दोहरी अजान क्यों कहते हैं। रब्बे अकबर की कसम है जब तक दलील न हो हम कोई अमल करते नहीं। यही फर्क दीगर फिरक और आले हदीस के दरमियान है। बाकी फिरके पहले अमल करते हैं फिर दलाइल तलाश करते हैं, दलील मिल जाए तो खुश होते, न मिले तो कहते हैं हर्ज क्या है। हम उस वक्त तक दीनो सवाबो अजर समझ के कोई काम नहीं करते जब तक वो अमल मेरे मोहम्मद के अमल से साबित ना हो। हमारा ये मनहज है, दावत है, पैगाम है। सुनिए, दलील तो सिद्दीक से दलील मांगी जा रही है। कोई कह सकता है, हो सकता है उमरे फारूक दिलों प्यार न करते हो सिद्दीक नाल ता गुस्से ही दलील मांग रहे। नहीं, अगर प्यार की गल सुननी है तो सुनो। सैयदना उमरे फारूक अपना जमाना खिलाफत अंदर अपने कमरे अंदर बैठे, लोग आ रहे ने जा रहे ने, मुलाकात हो रही ने। एक बंदा नया नया आया सी, उसने किरदार उमर वेख के लगा, वाह उमर तेरे जैसा इंसान मैं रब की जमीन ते कोई नहीं वेख्या। ये अल्फाज अंदर सीना उमर फारूक ने सुन ले, इन्हें कोड़ा चुकी आए थे बाहर निकल आए। कौन सी अल्फाज कहने वाला कि मैं उमर नालों बेहतर इंसान को नहीं वेख्या। कहने लगे जी मैं सा, डरी जाए। फरमाया तू सिद्दीक नूं वेख्या सी या नहीं? कहने लगे जी मैं बाद विच मदीने आया, मैं उन्हां दी जियारत नहीं कर सकिया, उत्ते दुनिया तो जा चुके सन। फरमा सुन, अगर तू सिद्दीक नूं वेख्या होंदा ते जुमला कहंदा मैं तैनूं कोड़े मारदा, नबी दी उम्मत सिद्दीक तो बड़ा कोई इंसान नहीं सी। अकीदत मोहब्बत, अगर शान मुकाम की बात है तो मैं क्या करना है, सीरत इमाम अबू हनीफा पे कॉन्फ्रेंस रखो, हम उनकी फकात शान खदमात का जिक्र करने के लिए तैयार। लेकिन जदों अजमत अकीदत अपनी जगह, मनज कोई भी बात होए तो दलील मंगा, क्योंकि दीन दलील तो बगैर नहीं। आसमान तो दलील आएगी तो दीन है।
سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خود تشریف فرمان ہے. ایک سوال کرنے والا کے سوال کرتا امام صاحب بندہ چوری کرے تو کی سزا ہے؟ فرمایا وہ ہاتھ کاٹ دیو. کہنے لگیا جے ایویں بندہ باغ دے کولوں دی گزرے انگوراں دا کھجوراں دا باغ ہوئے یا کوئی باغ ہوئے بندے دا دل کر پوے کوئی شے کھان نو تے بندہ کوئی گچھا توڑ لوے چوری پھر فرمایا ہاتھ کاٹ دو چاہے چور بڑا ہے یا چھوٹا ہے ہاتھ کاٹ دو. قریب ایک محدث بیٹھے نے فرمان لگے امام صاحب سنو نبی علیہ السلام نے فرمایا انج باغ دے کولوں گزر کے کوئی بندہ توڑ لوے نا وہ دا ہاتھ نہیں کٹیا جائے گا انہوں تعزیر جرمانہ ہو سکتا ہے ہاتھ نہیں کٹیا جائے گا. حدیث ہے. امام ابو حنیفہ فرمان لگے حدیث ہے؟ کہنے لگے جی حدیث. فرمایا اس نے سوال کروا پچھا پلٹ رہا پھلا آیا ہے. فرمایا جڑا مسئلہ میں لکھوا کٹ دے ہوتے محمدی حدیث لکھ دو میری بات کاٹ دو اے لکھو جو رسول اللہ نے فرمایا. اے حدیث صاحب یہ منہج ہے محدثین کا ائمہ کا یہی دعوت ہے آل و حق کی آل الحدیث کی آل و سنہ کی کہ آئیے دیکھئے منہج. فرمایا صدیق دلیل تے عمر کوئی نہیں. فرمایا پھر میں تے نہیں مننا. فرمایا تسی ناراض نہ ہو فرمایا کٹ دیو یہ شرط دلیل کوئی نہیں. امیر عمر نے وضاحت کر دیتی کٹ دیو. لکھوائی کس سے گل ابو بکر صدیق نے کٹوائی کس سے امیر عمر نے کاٹ دو. ایسے گل تے سلو نہ کر لئیے میں تے کیا کرنا میں جڑی اسیاں نے با لڑائی جھگڑے فرقہ وریت مقدی نہیں مولویت پابندی لڑائیاں پرچے جیلاں ادھروں بہترین طریقہ ہے. سارے حکومت بھی میں کیا کہنا نوٹ کرے لکھے آسان جا طریقہ ہے. فرقہ وریت بالکل این چند دن ختم ہو سکے. کہنے لگے کہ میں کیا جڑیاں اہل حدیث دیاں کتاباں علماء نے پاکستان لکھیاں اردو زبان چھپیاں جنہاں نال فرقہ وریت پھیلن ڈئی وہ ساریاں کتاباں حکومت لے لے اور جڑے اہل حدیث علماء نہیں انہاں دے با انہاں جڑی جڑی بات قرآن حدیث دے مطابق نہیں نا او دی ذرا نشاندہی کرو او توانو نشانیاں لا دیں تے ہر وہ بات کاٹ دو جس پر دلیل موجود نہیں. جو ساریاں کتاباں چو او گلاں کٹیاں جان جد بھی قرآن حدیث دی گل دلیل نہ ہوئے تو لڑائی تے موک گئے. تو جدو ساڑیاں صاحب ہو جان پھر انہادیاں سان دیو کی خیال ہے. اسی انہوں نے چھان پین کریے تے این لین ہوتے ریڈ لائی تے پھر او کٹ چھڑو تے جدو ساریاں کتاباں صاف ہو جان سارے مسلک انشاءاللہ صاف پتہ پہ چکی رہ جانا ہے. فاستم سکھ اہل حدیث دا مسلک پھر بھی قیامت تک کہہ ورہنا ہے. اپنی کوئی گل ہونی نہیں جتے غلطی ہونی ہے کٹ جانی ہے تے باقی فاستم سکھ بالذی اوحی الیک انکا علی صراط مستقیم وہی وحید قائم اور صدیق فرمانے کٹو شرط وہ کٹی گئی. ان دوئے قبیلے دے سردار قریب بیٹھے سا. ایک کہندا ہے یار مزہ نہیں آ گیا اسلام نا ساڑھا کوئی بزرگ تو غلطی کرے تو تو ویکھ ہی نہیں سکتے انہاں دا خلیفہ کوئی بات کوئے تے دلیل منگ دے مزہ نہیں آ گیا اس اسلام دا دین دا. دوسرے قبیلے دا سردار بول کے اٹھ کے آندہ ابو بکر لڑائی مک گئی جھگڑے مک گئے کلمہ پڑھا لو. کہنے لگے ہونے تے کہنے سا مسلمان کو نہیں ہونا. کہنے لگے توڑے انداز نے دس چھوڑے ہے توڑا دین زمین تے نہیں بنے آسمان تو ہے. یہ دے اندر بڑے تو بڑے ہستی شخصیت کو دلیل منگی جاندی ہے. فاستم سکھ باللہ دلیل منگی گئی ہے صدیق کروڑوں امام ابو حنیفہ کروڑوں امام شافعی و مالک احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مجمعین اکٹھے ہو جائے اس عظمت والی ہستی و شخصیت صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ تو ہونا کرو دلیل. اور پتہ کس ہستی دے مالک نے کتنی شان عظمت سیدنا صدیق دی ایک واری نا روایت ابو داؤد
نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نے، سیدنا بلال نے اذان دیتی، اذان دے وہ کیا ہے یا رسول اللہ جماعت دا وقت ہو گیا، صحابہ آ گئے، آؤ جماعت کرواؤ۔ فرمایا ہے وہ بلال میری طبیعت ناساز، میں آج جماعت کران لے واسطے نہیں آ سکاں گا۔ ایک تینو بخاری دی حدیث جڑا بیماری آخری ایام دا واقع ہے، مرو بلالا فلیعزن ومرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آخری ایام دا واقع یہ پہلے جو سنا بھی داؤد فرمایا بلال محبوب جی آؤ، فرمایا بلال میرے کو نہیں آیا جا سکے گا۔ محبوب جی پھر کی حکم؟ فرمایا صحابہ کرام چو کسی صحابی نے کہہ دو وہ جماعت کرا دو، نام نہیں لیا نبی علیہ السلام کنوں کہنا ہے۔ سیدنا بلال پیچھا پلٹے مسجد نبی اندر نظر دوڑا رہے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، ذہن کون گھوم رہے ہیں؟ صدیق سیدنا بلال نے۔ پر نبی علیہ السلام چونکہ نہیں آ سکتے تھے، آپ نے کسی صحابی نے کہہ دو، یعنی صدیق نو کہہ دینے چونکہ وہ جان دے تھے صحابہ مقام۔ سیدنا بلال نے ادھر ادھر نگاہ ماری، صدیق رضی اللہ نظر نہ آئے۔ فرمایا عمر جی بلال نبی علیہ السلام طبیعت ناساز نہیں آ سکن گے، جماعت نہیں فرما رہے نے، کوئی صحابی جماعت کرا دے، لہذا تسی جماعت کروا دو۔ سیدنا عمر فاروق جماعت کران واسطے مصلی تے تشریف لے آئے، جدوں تکبیر تحریمہ گئی سیدنا عمر فاروق دی فطری آواز بلند، اندر حجرے آواز گئی اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے آواز سن لی تے سب پہچان گئے کہ لگتا ہے عمر جماعت کروا رہے ہیں، یہ دا مطلب ہے صدیق پیچھے کھڑے ہوں گے تے عمر جماعت کروا رہے ہیں۔ محبوب جلدی نال بیماری دی حالت اندر اٹھے اور فوری کھڑکی کھلوائی مسجد نبوی وال اور ویکھ کے جان کے فرمایا لا 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 نہیں نہیں نہیں، ابو بکر کہاں ہے؟ اللہ نہیں مانتا آسمان پر، ابو بکر کہاں ہے؟ اللہ نہیں مانتا، رب انکار کرتا ہے کہ صدیق کے علاوہ محمد کے مسلح پہ کوئی نہ ہے۔ کہاں ہے صدیق؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ صدیق مسجد نہیں تے تائیں پھر عمر آئے۔ آپ نے دروازہ بند کر چھوڑے، اپنی چرپائی تے لیٹ گئے۔ سیدنا عمر فاروق نے جماعت جاری رکھی، وہ تے جان دے سن کہ صدیق نہیں تے میں آیا ہوا۔ سلام پھر گیا، نماز مکمل ہو گئی، ادھروں صدیق مسجد نبی داخل ہوئے۔ فرمایا ابو بکر این دا منظر پیش آئے ہے، فوری جاؤ، نبی علیہ السلام یاد فرما رہے ہیں۔ صدیق آئے حجرہ مصطفیٰ اندر، عرض کیتا محبوب جی حاضر۔ فرما صدیق کہتے سے محبوب جی لیٹ ہو گیا۔ فرمایا نماز ہو گئی ہے جی یا رسول اللہ، سیدنا عمر نے جماعت کروا دیتی ہے تو ہڈی طبیعت ناساز ہے جی صدیق۔ فرما محبوب جی حکم کیے، فرما جاؤ دوبارہ جماعت کرواؤ، جاؤ دوبارہ جماعت کرواؤ۔ یا رسول اللہ نماز نہیں ہوئی عمر فاروق کے پیچھے؟ فرمایا نہیں، نماز تو ہو گئی۔ فرما پھر دوبارہ جماعت کیوں؟ فرما تسی اپنی فرضی پڑھو، صحابہ توڑے پیچھے نفلی نماز پڑھن تاکہ امت نو پتا چل جائے محمد و صدیق۔ صدیق اس درجے پر فائز ہے، اتنی بلند ہستی سے دلیل کا مطالبہ، دلیل لاؤ۔ سیدنا صدیق نے دلیل نہیں دیتی تے بات شرط کٹ دیتی گئی ہے۔ کیوں؟ دین کنوں کیا جاندہ ہے، صراط مستقیم کنوں کیا جاندہ ہے، حق کنوں کیا جاندہ ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے آل الحدیث پیغام دے حضرات، لڑو نہیں جھگڑو نہیں، ہمارے پیغام دعوتے پہ غور کرو کہ یہ جو کچھ سار اہل حدیث جن چیزوں کا انکار کرتا ہے کہ جناب رمضان المبارک کی اندر روزہ رکھنے کے نیت
شریعت کے الفاظ کا انکار، وبصوم غد نویتو کا انکار، جناب بیکا من تو علیک توکلت، افطاری کے وقت دعا کی اندر اضافے کا انکار، جنازے کی اندر وجلا ثناء کے الفاظ کا انکار، اور جناب مرفچہ صلاۃ و سلام کے الفاظ کا انکار۔ اس طرح آگے پڑھیے، یہ قولی، یہ 7ویں یا 40ویں چیزوں کا انکار، یہ غصے میں تو نہیں انکار، یہ جذبات میں تو انکار نہیں ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، امت کی خیرخواہی مقصود ہے، امت کو بدعات سے بچانا چاہتے اور نئی چیزوں سے بچا کے پیغمبر کے اصل دین شریعت پہ لگانا چاہتے ہیں کہ ہم نے پوری بصیرت کے ساتھ قرآن اور سنت کا مطالعہ کیا، یہ ساری چیزیں دین کے اندر نئی ہیں۔ جب نئی ہے تو فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ اسد الخابہ فی جناح فی معرفت الصحابہ دے اندر ایک روایت موجود ہے، ذرا توجہ فرمانا ہے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد دے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ ہن توڑا ٹائم ہو گیا، ہن میں تو نماز پڑھنی نا شادی تو انشاءاللہ پڑھے آجے غور نہ، نماز تو بغیر کون آ جائے جے سوائے میرے، میں پڑھ لئیے، میں جا کے انشاءاللہ آگے ایک جگہ درس دے بڑھے تو پھر اتھوں اگاں جا کے تے فیصل آباد بھی آج ہی، یعنی کل نہ سمجھے میں کل تقریر کرنی، آج ہی انشاءاللہ کرنی۔ اس واسطے ایک بات سنو تو میں انشاءاللہ ختم کرنا، توجہ ہے ماشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کرو کھاں جڑے تانگ ہو میرے تو، سارے ہی تانگ بیٹھے ہو، میں آگے شاید بھی ایک کاد بندہ، چلو حدیث تے غور فرماؤ میرے توڑے پیرو مرشد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی انجاری ہاتھ مولوی کروا بیٹھے تو ہاتھ اپنا کٹ بیٹھا ہے بیچارہ، جے ہو جے مولوی ہوندے ہو جے گو عوام بھی ہوندی ہے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ ہن سننا ذرا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سینہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول دے زمانے ایک بندہ دیر اسلامی داخل ہویا، سیدنا قعب بن مانے، یہ تابعی نے، انہاں نبی علیہ السلام دی زیارت کی تھی ہے، دیدار کی تے زمانہ پایا ہے، لیکن اس ویلے مسلمان نہ ہوئے، مسلمان محبوب دی وفات تو بعد ہوئے۔ تابعی تاں ہی بندہ ہے بندہ جے رسول اللہ دی موت نو مننے تھا، کی خیال ہے؟ چلو فرمایا سینہ عباس چاچا رسول اللہ اور سینہ عمر بیٹھے، سینہ عباس نے پوچھا ہے کعب ایک گل پوچھنی ہے توڑے کو لو، دسو۔ فرمایا دسو کیڑے خوش نصیب ہوندے جے تسی نبی پاک دے زمانے چ مسلمان ہو جاندے، صحابی رسول بندے، آخر کی وجہ ہے؟ وہ کیڑا نکتہ ہے؟ یہ جڑا تو انہوں بعد ہی سمجھ آیا ہے تے اس ویلے سمجھ نہیں آیا، کوئی خاص موقع تے ہے نا کہ نبی علیہ السلام دا چہرہ بھی ویکھیا، زیارت بھی ہوئی، دیدار بھی کیتا، اس ویلے تسی دائرہ اسلام میں نہ آئے، بعد چاہ گئے، کی وجہ؟ کہا فرماد نے اے عمر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے تسا پوچھ لے ہے تے سنو، میرا ابا جڑا ہے مانے وہ بھی بہت بڑا یہودیاں دا عالم سی تے مفتی سی تے فتوہ چلدا سی، ہیبر سی، آبار ہیبر بہت بڑا عالم سی گہرا، اور منو بلایا جدو فوت ہون لگا میرا ابا، میں اپنے ابا جی کو لے پڑھیا سا، تورات زبور انجیل تے میرا عبور سی، ابا جی کو پڑھیا ہویا سا تے میں ابا جی جدو دنیا تو جان لگی انہوں کو بیٹھا سا تو میں کہ ابا جی کو جاندے کوئی وسیعت نصیحت کر دو۔ انہوں نے کہ آج کل بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، چھوڑ کے محمد مصطفیٰ دے غلام بن رہے ہیں، اپنا مذہب نہ چھوڑی، ساڑھا مذہب جڑا نا پکا سچا ہے، اس تے قائم رویں۔ میں نے ابا جی نے کہا ابا ایک گل سن، انہوں نے ایک کتاب کڑی چھوٹی جائی، انہوں نے اے جڑی کتاب ہے نا یہ میں آپ لکھی، یہ تورات زبور انجیل دا وچوں میں نچوڑ کٹے، نچوڑ کٹ کے پورے خلاصہ مطالعہ دا یہ میں اس کتاب لکھ چھوڑیا ہے۔ برکت واسطے تورات پڑھن دی اجازت ہے، لیکن جو فتوہ دینا ہوئے سے میری کتاب چو دے بنا ہے، تورات انجیل زبور پڑھن دی لوڑ کو نہیں ہے، میری کتاب تنو کام دین دی رہے گی، تیرے روٹی پانی میرے بعد بھی چلتا رہے گا۔
کہنے لگا ہے عباس عمر کی پوچھ دو میں ساری زندگی ابا جی دے نچوڑتے ہی رہا جدو کوئی مسئلہ پوچھے تو رات میں اچھی رکھی ہوئی میں اپنے ابا جی کی کتاب کٹا فتویٰ لکھ کے دے دیا پیسے کچھ لب جن خدمت ہو جائے میں رہا اپنے ابا جی دے نچوڑ تھے یہ جڑا ابا جی نے نچوڑ کٹیا نا یہ بڑا کم خراب کرتا تمہیں پتہ ہے ساڑھے بزرگاں نچوڑ کیتا ہے نچوڑ کٹے ہوئے سارا یہ نچوڑ ابا جی دا میں پڑا فتویٰ دیتی رکھیا ایک دن میں سوچیا یار عبداللہ بن سلام جیسا عالم صحابی رسول بن گیا ہے آخر میڈل تو بڑا علم میں چھے تو راز زبور انجیل ابا جی جو کہہ گئے سن با نہیں پڑھن دی لوڑ برکت واسطے کدے کدے پڑھ لیا کر تے مسئلہ اے جو دسنا ہے نچوڑ آلے چھو کہ ابا جی نچوڑ کرنا غلطی نہ لگ گئی ہوئے اور تورات کہ اس نبی دا ذکر نہ ہوئے ایویں زبردستی میں نے مسلمان کر لینا ہے ذرا پڑھاتے صحیح کہنے عباس ایک رات میں فیصلہ کر لیا اپنے سرانے ہیٹ چا رکھیو کتاب کیڑی ابا جی دا نچوڑ تے تورات تو چوک لئی تکیو تے رکھی تے پڑھنا شروع کر دیتا تے جدوں میں تورات پڑھی میں حیران رہ گیا میرے محمد دا ذکر تے نبی علیہ السلام دے اصحاب دا ذکر اس دین دا ذکر شریعت دا ذکر آپ دا صحابہ دی تعریف اور صحاب دا ذکر موجود سی میں فیصلہ کیتا کہ ابا جی دے نچوڑ کٹھنچ کی ہویا ہے غلطی لگ گئی ہے تورات حق کے اے اصلے تے اے وچو نچوڑے لہذا جڑا اے دے مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہے اے دے نچوڑ جڑا رہ گیا نچوڑ ہو سکتا ہے کوئی شے پیچھے رہ بھی سکتی ہے یہ رہ گیا ہے لہذا ابا جی لگیے غلطی اہل حدیث کی پیغام سنو کعب کدو مسلمان ہو جدو ابا جی دے نچوڑ نو چھڑے ہے تے تورات نو پڑھے اسے بھی ہاتھ جوڑ کے اللہ دا واسطہ ہے نچوڑ چھوڑو ابا جی دا نچوڑ چھوڑو ایک سائڈ تے رکھو قرآن پڑھو صحیح البخاری پڑھو قرآن بخاری اندر 90 تے مجرم یہ مسائل قرآن تے بخاری چ نہ ہون تے مجرم تے جی ابا جی دے نچوڑ چ نہ ہون تے ساڈا کوئی قصور ہے وے بھلا تسی ویندے ہو نچوڑ اسی آنے بزرگانوں نچوڑ کٹنے غلطی لگ گئی ہے مسئلہ قرآن اندر مسئلہ حدیث اندر ویکھو ہو سکتا ہے بزرگاں کو مسئلہ نہ پہنچے بزرگانوں غلطی لگ گئی ہوئے پڑھو قرآن پڑھو حدیث پڑھو وحی بلاؤ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وہی صراط مستقیم تے جو وحی تے آل حدیث اللہ کی وحی پر قائم ہے جو دعا جو وظیفہ جو عمل وحی الہی میں نہیں ہے نیا مسئلہ و دین نے شریعت نے وحی پر آج ہم وحی پر کھڑے ہیں وحی پر قائم ہے وحی کے دائی ہے وحی کی دعوت دیتے ہیں اللہ کی وحی جو اسمان سے جبریل لائے محبوب کے سینے پہ نازل ہوئی ایک وحی کا اشارہ کنایا ہمارے پاس محفوظ و موجود ہے جس طرح الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کی ہر آیت ہمارے پاس موجود ہے اسی طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر ہمارے پاس محفوظ و موجود ہے پیغمبر مسکرائے اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے روئے تو ذکر حدیث میں موجود ہے چہرے پہ جلال غصہ آیا تو ذکر حدیث میں موجود ہے خوشی سے چمک اٹھا تو ذکر حدیث میں موجود ہے آپ کے رات آپ کے دن خلوت جلوت کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے بلکہ ایک بات سنیے ایک محدث نے تڑپ کے بات کہی فرماتے ہیں اماں جی عائشہ صدیقہ فرمادیاں نے رات تہجد وقت نبی علیہ السلام اٹھے نماز تہجد واسطے وضو فرمایا اور آ کے نماز واسطے کھڑے ہوئے فرماتے ہیں ساڑھے گھارے جی دیا جلان لی تیل موجود نہیں سی حجرہ پاک اندھیرا سی نبی علیہ السلام نماز پڑھتے جو رکوع تو آگے سجدے والا آئے نا میں سامنے لیٹی سا فرمایا میرے جسم نل آپ دے ہاتھ دی انگلی ٹکرائی میں اپنے جسم نو قلوس کیتا ہے محبوب نے سجدہ کیتا ہے پھر اٹھے دوسری رکعت پڑھیے اس حدیث نوٹ کر کے محدثین نے عجیب بات فرمائیے فرما لوگوں کس طرح ہو سکتا ہے یہ کہنے والوں ہو سکتا ہے نماز ہم تک نہ پہنچی ہو سکتا ہے یہ مسئلہ حدیث کا ہم تک نہ پہنچا ہو سن لو جس پیغمبر کی رات کیے اندھیرے میں
اپنی زوجہ کے جسم پاک سے ایک انگلی ٹکرائی ہے، اس کو بھی اٹھا کے اللہ نے کائنات کی روشنیوں میں پہنچا دیا ہے۔ ہم کیسے مان لے کہ مصطفیٰ کی نماز کے طریقے امت تک نہیں پہنچے ہوں گے؟ ان کے اندھیرے بھی پہنچے، سویرے بھی ہمارے پاس محفوظ و موجود ہے۔ کامل ترین دین ہے، نہ کوئی قرآن کی آیت ہم سے پوشیدہ رہی، نہ کوئی حدیث رسول امت سے مخفی رہی۔ ایک ایک آیت محفوظ ہے، ایک ایک حدیث محفوظ ہے، اور امت کے پاس پڑھی ہے، موجود ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ کھولیے، پڑھیے، چھوڑیے نچوڑوں کو، جھوٹی غیر مستند کتابوں کو چھوڑیے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، اور امت کو فرقہ واریت سے، یہ بستیوں ہستیوں بزرگوں کے نام پہ تقسیم سے امت کو بچائیے۔ آئیے امت کو اکٹھا ہونے دیجئے، رب کی توحید پر، پیغمبر کی سنت پر، قرآن پر، حدیث پر، شریعت پر، جو کچھ اس میں نہیں ہے اس سے امت کو بچا لیجئے، قرآن و سنت پر امت کو جمع ہونے دیجئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔